बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारे पिछली वीडियोस थी, लगता है बिल्कुल दिल पे जाके उसका असर हुआ। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बेटियां अपने दिलों में रखती हैं, पर उसकी जो तकलीफ है, जो उनसे जहमत उनसे जुड़ी हुई होती है, उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियां वो खा जाती है। अब इसके शेख ने कहा कि सर, हमारे जानने वालों की बेटी सर्दियों में एबटाबाद ब्याह की गई। किचन बहुत बड़ा था और लोग सो रहे थे, दुल्हन पानी गर्म नहीं कर सकी, सो उस बेचारी ने ठंडे पानी से नहाई तो उसको बीमार हो गई और यहां तक उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया और आने वाले कई बरस वो नीम पागल रही। ये यक ठंडे पानी से, अल्लाह माफ करे, वजू नहीं हो पाता, इतनी ठंड होती है उन इलाकों में। लेकिन यही जरा सी जहमत और अकल की होती वालिदैन ने। तो जब आप उनके घर देखने गए थे, कुछ चीजें जरूर देखने क्या जाते हैं, क्या मरने गिरने जाते हैं। जब अगले यहाँ जाते हैं उनके घर, आप उनके रिश्तेदारों को देखते हो, माँ को देखते हो, आप उस घर में अपनी बेटी के लिए आराम को देखते हैं। वैसे तो लोग जो लालची और मीन है वो यहां तक चले जाते हैं कि अभी हाल ही में एक बच्ची ने बताया कि उनके अब्बा ने उनको एसी दिया तो ससुराल वालों ने कहा कि नहीं, ये वापस कर दो, इन्वर्टर लेके आओ। अब अंदाजा कीजिए, ये कमीनगी की आखिरी हद है। वो तुम्हारे हाथ पैर टूटे हुए हैं, सारी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारा बेटा कमाए या बाप कमाए। तोहफा को भत्ता नहीं है, तोहफा गिफ्ट है। बाप ने अपनी बेटी को दिया है, महल्ले वालों को नहीं दिया कि वो आगे से मुतालबे करते फिरें कि चूंकि तुमने यहां रहना तो अब हमें भत्ता दो और इससे ये ब्रांड लेके आओ। उस बेचारी ने भी ये किया कि उनसे कहा कि तुम ये रसीद रख लो, जिस दुकान से लाए थे वहां से जाके, यानी हमारे घर वालों को वापस ना करो, ये इंसल्ट है। चीज तोहफा है तो हमारे घर, ये कोई सौदा थोड़ी था, घर वालों को वापस करोगे, वो वहां लेके जाएंगे, तो सीधे वहां जाओ, जाके जो लेना है ले लो, मेरे माँ बाप जो हैं वो पैसे दे देंगे। तो क्या ये पैसे तरस खा के देंगे? ये पैसे इनकी कोई उदाहरण से लिया हुआ था? इस तरह के लोगों के बारे में ही जानना चाहिए और जांचना चाहिए और आंकना चाहिए। मुझसे हाजिरा ने पूछा कि सर, जो मसला उन्होंने फेस किया वो ये था कि हर चीज उम्दा थी, बकौल उनके 2 ट्रक थे सामान के जो उनके घर में पूरे भी नहीं आ रहे। तो मेरे बच्चे में बार बार, जिन बच्चियों की शादियां भी होने वाली हैं, उनसे और उनके माँ बाप से ये गुजारिश नहीं मैं कर रहा, आपकी खिदमत अक़दस में सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि अगर अपनी चीजों को अपने दीमक से चिटवाना है तो अपने घर में चिटवा लीजिए। उस घर में जहां रखने की जगह ना हो तो फिर किसी अहमक बेटी या कम अकल बेटी कि जी चूंकि बड़ी बहन को इतना मिला था मुझे भी इतना दे, मैंने लेके जाना है, वो वहां ना रखने की जगह ना संभालने की जगह, एक कमरा है आपके पास, अकल ये कहती है, समझ भी ये कहती है, उसका सामान ले जाइए। उसमें अगर वहां इवन अलमारी नहीं है तो बाप या भाई जाके वहां आपका वार्डरोब भी बना दे। आपका बाथरूम है, उसमें गीजर नहीं है तो आप गीजर लगवा दीजिए, ओके, डू दैट। इवन मैं तो इस हक में हूं कि अगर बाथरूम साथ नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चियों ने कहा, हिना ने कहा कि सर आप क्या ग्रेट आदमी हैं, आप हमारे अंदर के दुख और करब को जान लेते हैं। अल्लाह आपको खैर और सलामती दे। आपकी इस वीडियो की वजह से कितनी ही बच्चियों का भला हो सकता है। सर, यू आर डूइंग अ एक्सीलेंट जॉब, ये मुल्तानी बुतीक ने कहा। और मोहम्मद फराद ने कहा, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उस घर वालों को क्यों इतनी अकल नहीं आती कि वो इन छोटी छोटी चीजों का पहले से ख्याल रख सके। राफिया ने कहा, जी शादी के बाद बताया जाता है कि 5 साल मुंह बंद रखना है और इन 5 सालों में ठंडे पानी से नहाना है, तो वो फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। बच्चों, जिंदगी बचेगी तो आसान होगी ना। SK खान कहते हैं कि सुबह खैर, आपको बेपनाह खुशियां अल्लाह नसीब फरमाए, अपने बच्चों की खुशियां नसीब फरमाए। यास्मीन ने भी एक्सीलेंट लिखा, खालदा ने करेक्ट लिखा, इमरान ने कहा सर आपने 100% ठीक किया, अब्दुल्ला ने कहा एग्जैक्टली एग्रीड, आपका जो नुक्ता ने कहा बहुत शानदार है। बाइक लवर ने कहा इट्स ऑल अबाउट इग्नोरेंस। इस पे तो औरतों को और मर्दों को कंपेन करनी चाहिए ताकि इनको अकल आए और दूसरे की बेटियों के साथ वो सलूक करें जो घर में आने वाले किसी अच्छे मेहमान के साथ किया जाता है। हिना ने कहा सर मैंने तो ये दुख भी झीला है, सहा है
کہ گھر کے جو ٹھرکی قسم کے مرد ہیں وہ روم کے اندر آنے کی بجائے سامنے سے ہٹتے نہیں ہیں، ایسے میں اپنے مائکے جا کے غسل کیا۔ اب سوچئے وہ 2-2.5 دن اس بچی نے ناپاکی میں گزارا، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یعنی ان مردوں کو کہیں یا وہ جو گھر کے لوگ ہیں ان کو کہیں، اگر بیٹی کو یہ سہولت دی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ اچھا، حاجرہ نے جو 1-2 سوال کیے ہیں مسلسل، وہ کہتی ہیں کہ میرے سامان کا ڈھیروں کے باوجود میرے ساتھ ایک شودر جیسا سلوک کیا گیا، یہ کہہ کے کہ تم لوگوں نے اپنی ساس کو بڑے بڑے کانٹے کیوں نہیں ڈالے۔ تو اب اس بچی نے جو بھی کہا ہوگا، ایک تو یاد رکھیے گا، تحفہ لینا ہے تو تحفے کی عزت بھی کرنا سیکھے۔ اگر انہوں نے آپ کو بندے ڈالے ہیں یا وہ جو چھوٹی ہوتی ہے انہوں نے محبت سے دی ہیں، اگر ڈر کے دیے ہیں تو بھی اس کا اجر تو ضائع ہو گیا، خوشی بھی ضائع ہو گئی۔ اچھا، اب آپ نے اس کی قدر کرنے کی بجائے، اس کا شکریہ کہنے کی بجائے، یہ کوئی بھتہ نہیں ہے، اٹس اے گفٹ۔ اگر آپ نے اپنے خاندان کی جھوٹی سچی روایات کو کرنا ہے تو اوکے، ایک لسٹ بنائیے، ان کو دے دیجئے۔ لائک بہت سارے خاندانوں کو اس بات پہ میں نے جھگڑتے دیکھا کہ ہمارے ملازموں کو سوٹ نہیں دیے، تو ان سے پوچھے تمہارے گھر میں کتنے ملازم ہیں، تو گھر میں تو ایک ملازم رکھنے پہ بھی تیار نہیں ہوتے۔ جو کام کرنے والی مائی وہ بھی پارٹ، ملازم کا مطلب وہ ہوتا ہے جو 24 آورز وہاں رہتی ہو، مائی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو، اس گھر کی یعنی یہ جو پرانے ملازم ان کو بولا جاتا ہے جو ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہوں۔ ویسے تو شریعت میں آپ کو یاد ہے نا، وہ ملازم جو ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا صدقہ فطر بھی دیا جاتا ہے، یعنی ہر گھر والے کرتے ہیں، یہ دوسروں سے مانگتے نہیں ہیں۔ پر اب اگر آپ نے ملازموں کے سوٹ لینے ہیں، اوکے، لسٹ بنائیے، لسٹ میں لکھیے کہ ہماری 3 بیٹی ہیں، 3 جوائی ہیں، ان کے سوٹ بھی چاہیے، ان کے سوٹ بھی چاہیے۔ اگر 2-2 چاہیے تو لکھ دیں کہ 2-2 چاہیے۔ بھئی مانگنا ہی ہے تو پھر بے شرم ہو کے مانگ لیں، لکھیں کہ ہمارے ملازم ہیں، 2 ملازم ہیں، ایک مرد ہے، 2 عورتیں ہیں، ان کے سوٹ چاہیے۔ آپ کو اپنی وہ بیٹی دے رہے ہیں کروڑوں روپے کی، تو لاکھوں روپے جہیز پہ بھی خرچ کر رہے ہیں، کھانوں پہ بھی لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ چند ہزار ان کپڑوں پہ وہ لگا دیں گے۔ لیکن تب تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں نہیں کچھ چاہیے، ہم تو رجے پجے ہیں، ہمیں کچھ اندر سے فقرے ہوتے ہیں، فقرے۔ پھر ایک ایک چیز کو ماپنے لگتے ہیں، ہماری بیٹی کو نہیں دیا، ہمارے جوائی کو نہیں دیا، ہمارے نوکر کو نہیں دیا، اور ہمارے فلاں بڑے تھے ان کو شال نہیں دی، فلاں کو ٹاول نہیں دیا۔ تو جب آپ نے ان چیزوں پہ تولنا ہے اس رشتے کو اور خوار کرنا ہے اور خراب کرنا ہے، تو عقل یہ کہتی ہے، کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جب سودے بازی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بتا دیا کریں کہ بھائی لوگوں، ہم اپنی ملازموں کو سوٹ نہیں دے سکتے، شادی آپ کے گھر آپ کے بیٹے کی، اور اس کے کپڑے آپ نے ان گھر سے لینے ہیں، تو آپ کو تو ویسے مانگتے ہوئے حیا نہیں چاہیے، پر نہیں ہے اگر حیا تو پھر ٹھیک ہے، ان سے مانگ لیں، اور مانگ کے ان کو پھر گھر مت رکھیے گا، پھر ان کو دیجیے گا کہ وہاں سے آئے ہیں۔ کچھ چیزیں اور ہیں، لائک جیسے بد ہے، جس طور پہ عام طور پہ خواتین جس بات پہ روتی ہیں ہمیں پروٹوکول نہیں ملا، اور اس بچی کی خوشگوار زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آج کے لیے ہم اسی موضوع پہ فوکس رہتے ہیں کہ جن بچیوں کی اپنے شادیاں کرنی ہوتی ہیں، براہ کرم ان کے گھر اور گھر والوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے بیڈ روم میں سردیوں میں جو سردیوں کی سہولت ہے اس کو بطور خاص دیکھیں۔ یعنی آپ سوچئے آج سے 40-50 سال پہلے گاؤں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، تو تب بھی اس گھر میں عورتیں نہانے کے لیے ایون 4 پہیے کھڑی کر کے کپڑے ڈال کے نہا لیتی تھی، پر وہیں جہاں باقی سب لوگوں کی نظر نہیں پڑتی، یعنی یہ جو پرائیویسی ہوتی ہے یہ آپ کا حق ہے، استحقاق ہے، آپ کی صبح و شام کا حصہ ہے۔ پھر جب وہاں باتھ روم بنے پہلی دفعہ گاؤں میں تو ٹوائلٹس نہیں ہوتے تھے، وہ صرف نہانے کی جگہ ہوتی تھی، پر اس کے ساتھ ہی بڑی ساری وہ رکھی ہوتی تھی، مٹی کے جیسے بڑے گھڑے ہوتے ہیں، وہ گھڑے کا ہی باپ ہوتا ہے، تو اس کے نیچے ساری رات جو کوئلے ہیں سلگتے رہتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح دادا جی نے ابا جی نے وہاں سے پانی لے کے وضو کرنا تو بسم اللہ، کسی نے نہانا ہے، اور وہ بچیاں خاص طور پہ جو بیاہ کی آئی ہوتی تھی ان کے لیے الگ سے پانی کا گرم کر کے پتیلے ہوتے تھے، پانی گرم کر کے رکھا جاتا تھا، اور باقی لوگوں کے اٹھنے سے پہلے
ان کو غسل کا موقع دے دیا جاتا تھا، پر وہاں لوگوں کے دل، ظرف اور میرا خیال ہے جو لحاظ ہوتا وہ بھی زیادہ ہوتا تھا، اور یہ آنے والی مہمان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا، خوار کرنے کا نہیں، اس کو اپنے اندر مکس کرنے کا جذبہ ہوتا تھا، یا شاید خود بھی جو کہ بہت ساری دقتیں انہوں نے صحیح ہوتی تھی تو وہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ آنے، اور یہ ساری خواتین پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی، اور اب والی جہاں جہاں یہ مسائل آ رہے ہیں، اللہ جانے جیسے ڈگریاں آتی ہیں، جیسے علم آتا ہے، دل کیوں چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، ظرف کیوں سکڑتے جاتے ہیں، آنے والی کے لیے خوشی اور محبت کا کوئی پیغام نہیں ہوتا، ایون آنکھوں میں وہ چاہت کا اظہار بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں جہاں سے اس کو خوار کرنے کا امکان ہوتا ہے اس بارے میں پوری لسٹ ان سے لے لیں، اور اس دل سے آپ کے لیے کوئی دعا نہیں نکلتی۔ وہ بیچاری جتنی پریشان ہوتی ہے، جتنی امیدیں، آسیں اور اپنی توقعات کا وہ لے کے آتی ہے بڑا سارا گھڑا، وہ بالکل وہیں اپنے ہی کمرے کے سامنے ٹوٹتا ہے۔ دل کی آواز ٹوٹنے کی نہیں آتی، پر اس طرح کے صدمے کی ٹوٹنے کی آواز بھی نہیں آتی، بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔